اصول پرویز دیکھنا چاہتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں. Well, my dear chap, if I was to ask you to write down Einstein's equation for the expanding universe, I bet you wouldn't be able to do it. Would you? You could try me. Well, go ahead. Go ahead. No, I can't do it. Oh, yeah. Because all this is stuff that you've read in popular science books. And you don't know these things. You think you do because you've read popular accounts. So please don't go outside of your field of expertise and hang important theological issues onto, I'd say, popular level knowledge. اور اب بے اصولی پرویز بھی دیکھ لیجئے. اس زمانے میں ضرور خرابی تھی، لوگ اس نظام میں سود کو استعمال کرتے تھے اوروں کا استحصال کرنے کے لیے، تو قرآن نے استحصال پر پابندی لگائی. وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، اور اسی لیے جو آگے کے سوچنے والے دانشمند قسم کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسباب نزول کی طرف بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیوں کوئی آیت اس وقت نازل ہوئی. بے اصولی پرویز کو آپ کچھ اور بھی کہنا چاہیں تو that's up to you. بیسکلی یہ کر یہ رہے ہیں کہ حمزہ سورسز کے ساتھ بحث کے دوران انہوں نے یہ اصول طے کیا کہ اگر آپ کو سائنس کا نہیں پتا تو اپنی فیلڈ سے باہر نہ جاؤ، جو تم لوگ ہو تھیولوجی والے، ریلیجن والے، وہی کام کیا کرو. لیکن جب باری آتی ہے اسلام پہ اٹیک کی تو پھر انہیں کوئی یاد نہیں رہتا کہ نہ یہ مولوی ہیں، نہ عالم دین ہیں، نہ ہی انہیں اسلام اچھا لگتا ہے. ہی از جسٹ دیئر ٹو بیش تھنگز آؤٹ. لیکن کبھی اپنا ہی بنایا ہوا اصول انہیں یاد نہیں آتا کہ چونکہ مجھے اسلام کے بارے میں بیسک الف بے بھی نہیں آتی. I'll be very surprised اگر انہیں بیسک قاعدہ بھی آتا ہو الف بے والا. لیکن اس کے باوجود یہ ماہر بن کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس زمانے کی بات تھی، اور کچھ علماء کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سے علماء آپ کو مل گئے ہیں ایسے جو یہ کہہ رہے ہیں صریحاً جو حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. نہ ویدر آپ کو یہ آیت اچھی لگے یا نہ اچھی لگے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کا حق ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، انہیں مس لیڈ کرنے کے لیے. اینڈ مائنڈ یو کہ اس سیریز کا نام مس لیڈنگ پرویز ہے، کہ جس طرح سے آپ نے مس لیڈ دوبارہ کرنے کی کوشش کی کہ بچوں کو یہ تاثر آپ دے رہے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں تو سود ٹھیک نہیں تھا اس لیے کہ آپریشن ہوتی تھی، آج چونکہ آپریشن نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے، اس لیے سود آج کی دنیا میں جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ویل لیٹس ایگزامن کہ سود میں آج آپریشن کیسے نہیں ہوتی. صرف اگر آپ ویسٹ کا ہی ماڈل لے لیں کہ جو ریسیشن آتا ہے یہ کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر اس کے پیچھے سود ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، مجھے سے زیادہ پیسے بنا کے دو. بینک اس پیسے کو یوز کرتا ہے اور ایک اس کے پہلے پرائم مارکیٹ ہوتی ہے، اور اس پیسے سے زیادہ پیسے بنانے کے لیے وہ ایک سب پرائم مارکیٹ کریٹ کرتا ہے. سب پرائم مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ پرائم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جاب سکیور ہے، اس کے پاس پیسے کافی ہیں، اس کے خرچے کم ہیں، تو اگر ہم اس کو قرضہ دیں گے تو یہ واپس ادا کر پائے گا اس لیے کہ فائنینشلی یہ اسٹرانگ ہے. سب پرائم کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی معاشی طور پہ کمزور ہے اور یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اس کے باوجود ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انویسٹر کو زیادہ پیسے بنا کے دینے ہوتے ہیں. سو ہوتا کیا ہے؟ سب پرائم مارکیٹ ہوتی ہے، کریٹ کی جاتی ہے، لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے جس سے لوگ گاڑی لیتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، اور بینک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہی ہونا ہے. پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ لوگ ڈیفالٹ کرتے ہیں. جب ڈیفالٹ کرتے ہیں تو بینک کو کوئی خیال نہیں آتا، کوئی حیا نہیں آتا کہ اس آدمی نے 2-3 سال تک اپنی خون پسینہ ایک کر کے جیسے تیسے کر کے بھی اس نے ہمیں پیسے دیے ہیں. وہ چپ کر کے گھر گاڑی جو کچھ بھی ہے وہ اس سے واپس لے لیا کرتے ہیں. ناؤ جب سب پرائم مارکیٹ کریٹ کی جاتی ہے تو گھر دھڑا دھڑ بکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ ریٹ کچھ ٹائم کے بعد اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وائی؟ اور سمپل سی وجہ ہے کہ جب گھر مارکیٹ میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. جب ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کو پھر پیسے کو ریکمپنسیٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے. اینڈ دیر کمز اے ٹائم کہ جب انٹرسٹ ریٹ آپ کی انکم سے بھی بڑھ جاتا ہے. جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں اور ارلی 90s کا انہیں یاد ہے، ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہوگی اور وہ تصدیق کریں گے کہ لوگ لٹرلی اپنے گھروں کی چابیاں لے کے بینکوں میں چلے گئے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. 2008 میں بھی یہی ہوا. تو یہ آپریشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ بھی آپریشن ہے صرف جو لوگ ہیں جو سود کی وجہ سے اپنے آسٹس گنوا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک جب ڈاؤن فال آتا ہے، ریسیشن آتا ہے. ریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی مسلسل 2 کوارٹرز پازیٹیو آؤٹ لک نہیں دیتی ہے تو آپ کی اکانومی ریسیشن میں چلی جاتی ہے. اس سے پھر بزنسز تباہ ہوتے ہیں، اس سے پھر کارخانے بند ہوتے ہیں، ان امپلائمنٹ اوپر جاتی ہے. ڈائریکٹلی لنک ہے، یعنی کہ ایک سود کی وجہ سے فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں.
آپ کہتے ہیں یہ آپریشن نہیں ہے. یہ آپریشن نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ڈینمارک، سوئٹزرلینڈ، جاپان یہ سارے کے سارے نیگیٹو انٹرسٹ کا تجربہ کر چکے ہیں. نیگیٹو انٹرسٹ کا مطلب یہ کہ آپ بینک میں پیسے رکھیں تو آپ کو بینک انٹرسٹ نہیں پے کرے گا، بلکہ الٹا آپ سے چارج کرے گا کہ ہم آپ کے پیسے کی بہتر رکھوالی کر رہے ہیں، آپ کے پیسے کو مینیج کر رہے ہیں. نہ ویدر وہ تجربات کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، لیکن یہ تجربات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا، جو ثبوت ہے اس چیز کا کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومیز انسان پہ ایک جبر ہے، ایک ظلم ہے. حد یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وراثت میں قرضہ دے کے جا رہے ہیں ویسٹ میں. یہ حد ہے کہ غلامی کی زنجیریں کہ وہ سسٹم سے نکل نہ پائیں. وہ سویلائزیشن یہاں تک آ گئی ہے کہ بچوں کو وہ جو ہیریٹیج پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہیریٹنس چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ قرضہ ہوتا ہے. نسلیں ان کی پوری نسلیں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں اس میں. خود ویسٹ نے جو 3 میجر فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کے اپنے تھنک ٹینکس نے کہ کس وجہ سے ویسٹرن سویلائزیشن کولیپس ہوگی، ان 3 میں سے ایک انسرماؤنٹیبل ڈیٹ ہے. اتنا قرضہ ہے کہ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیٹ منی چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، انلمیٹڈ سپلائی ہے پیسے کی، دیر فور آج سود لینا چاہیے. نو مائی ڈیئر سر، آپ میں اتنا کامن سینس ہونا چاہیے کہ فیٹ ماڈل گولڈ اسٹینڈرڈ کے کولیپس ہونے کے بعد انسان پہ ایک جبر کی طرح آیا ہے. جو چیز 10 روپے کی ہوتی تھی وہی چیز 20-30 سال میں 1500-1800 روپے کی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے پیسہ پرنٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کا انفلکس مارکیٹ میں ہوتا ہے، اور چونکہ مارکیٹ میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو گر جاتی ہے، دیر فور پیسے کی ویلیو گرتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھایا جاتا ہے اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو دنیا اسے جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے. ابھی یہ جو ہمارے پاس کرپٹو کرنسی ہے، دنیا کے بہت سے ملک ہیں جو سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسے لوپ میں ہم گئے ہوئے ہیں دنیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پیسے پہ ہم انلمیٹڈ اماؤنٹ آف، جسے کوانٹیٹیو ایزنگ کہا جاتا ہے، کہ پیسے پرنٹ کیے جا رہے ہیں، انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اکانومیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہر 20 سال کے بعد اکانومی کولیپس کرتی ہے، جو کہ مائنر کولیپس ہوتا ہے. آن ایوریج ہر 47 ایئرس کے بعد میجر کولیپس ہوتا ہے، جس سے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کوئی سلوشن اس کا نظر نہیں آ رہا. تو اب دنیا ایسا کرپٹو کی طرف جا رہی ہے کہ جو سینٹرل بینکس ہیں وہ اگر اس کو لیگل بیکنگ دے دیتے ہیں تو شاید اس سے کچھ چیزیں کنٹرول ہو جائے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس فیٹ ماڈل ہے گولڈ اسٹینڈرڈ کے بعد اور اس میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ سود لیا کریں بجائے اس کے کہ جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے آپ اسے جان چھڑا لیں. سو ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بیماری کا علاج کریں آپ زہر پینا شروع کر دیں. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ MIT کی ڈگری آپ کی کس چیز کا دفاع کرے گی، بیکاز دیٹس دی اونلی تھنگ یور کلٹ کمز اپ ود. سر انہوں نے MIT سے ڈگری لی ہوئی ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ تھوڑا سا کامن سینس بھی استعمال کرنا شروع کریں اور مت کنفیوز کریں ہمارے بچوں کو. اگر آپ کو اسلام کے اکنامک سسٹم کا نہیں پتا دین کیپ یور سیلف ٹو یور سیلف. آخر کار حمزہ سورسز کو آپ نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا اصول ہے.